کرنا چاہتے ہیں، یہ کفار اسلام کو زنجیروں میں قید کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو زنجیروں میں جکڑنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو غزہ میں محصور کر کے انہیں لگتا ہے کہ انہیں اسلام کو زنجیروں میں جکڑ دیا ہے۔ اللہ کا نظام، دین اسلام غلبہ چاہتا ہے۔ اے کفار، تم کبھی بھی اسلام کو کفر کی زنجیروں میں نہیں جکڑ سکتے۔ آباد رہیں گے ویرانے، شاداب رہے گی زنجیریں، آزادی کا دروازہ بھی خود ہی کھولے گی زنجیریں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی جب حد سے بڑھیں گی زنجیریں، جب سب کے لب سل جائیں گے، جب سب کے لب سل جائیں گے، ہاتھوں سے قلم چھن جائیں گے، باطل سے لوہا لینے کا اعلان کرے گی زنجیریں۔ اندھوں بہروں کی نگری میں یوں کون توجہ کرتا ہے، ماحول سنے گا دیکھے گا جس وقت بجیں گی زنجیریں۔ یہ بچوں کے کٹے لوتڑے، یہ شہیدوں کا ٹپکتا خون تمہارے جنت کے رستے میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ ظلم پھر ظلم ہے، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا اور تمہارے جنت میں جانے کے راستے پر جمے گا، جنت میں جانے نہیں دے گا۔ اور یہ بار بار اپنے اجلاس کرنے لگے ہوئے ہیں، مگر یہ سعودیہ جو کر رہا ہے آپ حضرات کے سامنے ہے۔ اس وقت انہوں نے مدینہ کے اندر، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، اس شہر کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے؟ سینما تیار کیا۔ اور کیسا سینما تیار کیا؟ 10 اسکرین والا ملٹی پلیکس سینما انہوں نے تیار کر کے وہاں پہ موویاں لگانا شروع کر دیا، ڈزنی کی موویز وہاں پہ لگنا شروع ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى، اما بعد فقال الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے ہے فلسطین میں، غزہ میں مسلمانوں کے اوپر جو یہودی صہیونیوں کی جبر و بربریت چل رہی ہے، آپ حضرات کے سامنے ہے، ڈھکی ہوئی چھپی ہوئی کسی سے بھی نہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ بدذات لوگ کیا کیا کر رہے ہیں۔ 11,000 سے زائد بچوں، بچیوں اور خواتین کو وہ ذبح کر چکے ہیں۔ تو میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ گزارشات میری، چونکہ میں فرد واحد ہوں اور فرد واحد اتنا استطاعت نہیں رکھتا کہ میری بات زیادہ دور تک جائے، ورنہ رنگ محفل چاہتا ہے ایک مکمل انقلاب، چند شمعوں کے بھڑکنے سے سحر ہوتی نہیں۔ تو یہ تو ایک مکمل، ایک پورے کا پورا سلسلہ ہے، ہمیں ان لوگوں نے بہت زیادہ مقید کر کے رکھ دیا ہوا ہے۔ وگرنہ مسلمان اپنی قوت کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے، اور تاریخ گواہ ہے، میں بڑی ذمہ داری اور بڑی وضوح سے بات کرنے لگا ہوں، تاریخ گواہ ہے۔ فلسطین کی بات ہی اگر آپ لے لیں تو یہ آپ اگر پیچھے تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو سلطنت عثمانیہ کا سقوط جس وجہ سے ہوا تھا، اس کے پیچھے وجہ یہی تھی، بالفور ڈکلیریشن، جو برطانیہ نے امریکہ میں موجود صہیونی جیوش لوگوں کے ساتھ، اور یہ سارے کے سارے یہودی نہیں ہیں، یہ زائنسٹ کمیونٹی ہے جو خاص طور پر یہ کام کرنے لگی ہوئی ہے، یہ وہ لوگ تھے، انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے سقوط سے پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے اس کے سقوط کے بعد اگلا رخ کہاں پہ کرنا ہے؟ اگلا رخ کرنا ہے ہم نے مڈل ایسٹ کا۔ ان کو پتا تھا کہ عرب ممالک، اسی لیے یہ عرب ممالک کے وسط میں، عرب ممالک کے دل میں آ کے رکے۔ ذرا سائڈ پر دیکھیں اردن ہے، اس طرف دیکھیں تو مصر ہے، اور ارد گرد جتنے ممالک دیکھیں سارے مسلمانوں کے ممالک ہیں۔ یہ وہاں پر کس مقصد کے لیے گئے؟
سقوط سلطنت عثمانیہ جب ہوا تو اس وقت کیا صورتحال تھی؟ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ورلڈ وار لگی ہوئی تھی، اور اس ورلڈ وار میں ان لوگوں نے ورلڈ وار کے دوران ابھی سلطنت کا اختتام نہیں ہوا، ابھی سلطنت اپنے تمام کے تمام عروج کے ساتھ موجود ہے۔ انہوں نے وہاں پر کیا کیا؟ انہوں نے سلطنت کے زوال سے 2 سال پہلے ہی برطانیہ نے، یہ بالفور اس کا جرنیل تھا برطانیہ کا، اس کے نام کے اوپر یہ ڈکلریشن ہے جو اس وقت خفیہ رکھی گئی، بالفور ڈکلریشن۔ برطانیہ کے سارے منصوبہ بندی ہوئی، برطانیہ نے یہ منصوبہ بندی بنا کر فرانس کے ساتھ ایک معاہدہ پہلے کیا، سائکس پیکو کا معاہدہ اس کو کہا جاتا ہے۔ وہ اس معاہدے کی ساری کی ساری تحریریں ابھی بھی انٹرنیٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں، گوگل میں آپ کو مل جائیں گی۔ اور پھر اس کے بعد یہ تو معاہدہ ہوا اس کا 4 سال پہلے، اس کے بعد یہ جو بالفور ڈکلیریشن ہے، اس میں برطانیہ نے یہودی جو سارے امریکہ میں بستے تھے، اس لیے امریکہ میں ایک زیادہ تعداد ہے یہودیوں کی، تو برطانیہ نے ان کو ٹچ کیا کہ بھائی ان یہودیوں کو قابو میں کرو، اگر یہ کیونکہ ہے کثرت میں، مسئلہ یہ نہیں ہے مسلمان طاقت میں ہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مسلمان کمزور ہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس اکانومی ان کی مضبوط نہیں ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے پوری کی پوری یہ یونائٹڈ نیشن کا قیام کس وجہ سے ہے؟ تاکہ مسلمانوں کو قابو میں کیا جائے، یہ مسلمانوں کو قابو میں کرنے کے لیے ہے۔ تو بالفور ڈکلیریشن ہوئی، انہوں نے امریکہ کے سارے یہودیوں کو جمع کیا، اور وہاں پر ان لوگوں نے ان کے ساتھ بات کی، اور وہ معاہدہ، وہ خط ابھی بھی انٹرنیٹ پر موجود ہے، اس میں انہوں نے پہلے ظاہر نہیں تھا ہوا، یہ 2 سال بعد جب سقوط سلطنت عثمانیہ ہوا ہے، اس کے بعد ان لوگوں نے بتایا، اس وقت یہ ڈکلیریشن ظاہر کی ہے۔ اس ڈکلیریشن میں باقاعدہ انگلش کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم برطانیہ بذات خود آپ کی ایک الگ ریاست قائم کریں گے، اور کہاں پہ قائم کریں گے؟ کہاں پہ قائم کریں گے؟ عرب ممالک کے وسط کے اندر جا کر۔ اور بھائی تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ تم وہاں پر جاؤ؟ تمہیں کون کہہ رہے ہیں وہاں پہ مسلمان بستے ہیں؟ تمہیں کس نے اختیار دے دیا کہ تم وہاں پر جا کر یہودیوں کو بساؤ؟ کس نے اختیار دیا تمہیں؟ اپنے ملک میں رہو، جو کرنا ہے کرو۔ یہ وہاں پر گئے، سب سے پہلے ان لوگوں نے وہاں پر فرانس کے ساتھ جا کر آہستہ آہستہ قبضہ کرنا شروع کیا، اور جب قبضہ کرنا شروع کیا تو غزہ کے اور یہ مسجد اقصیٰ کو ان لوگوں نے یہ شمار کیا کہ مسجد اقصیٰ چونکہ تازی سلطنت گرنی ہے، تو اس کو کیا کیا جائے؟ اس کو انٹرنیشنل کسٹڈی میں دے دیا جائے، کسی کے انڈر نہ ہو، کسی کی اس پر حکومت نہ ہو، اس لیے کہ اس وقت ان کا خون گرم ہوگا، اس وقت مسلمان اپنی طاقت میں ہی ہوں گے۔ اگر اسی وقت کچھ بھی کر دیا جائے تو کیا ہوگا کہ مسلمان واپس اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے مسلمانوں کو آپس میں علیحدہ کیا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المؤمنون كرجل واحد ان اشتكى عينه اشتكى كله وان اشتكى رأسه اشتكى كله۔ انہوں نے فرمایا تمام کے تمام مومن ایک جسم کی مانند ہے، انسان کے جسم کو درد ہو، انسان کے کسی عضو کو درد ہو، آنکھ میں تکلیف ہو، سر میں درد ہو، تو پورے کے پورے جسم کو درد ہوتی ہے، یہی اس بات کی علامت تھی۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ تمام کے تمام مسلمان ایک ہیں۔ انہوں نے 46 ملک بنا کر 46 ملک بنا کر مسلمانوں کو علیحدہ کر دیا، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ برطانیہ وہاں پہ گھسنا شروع ہوا، اور اس بالفور ڈکلیریشن میں انہوں نے لکھا کہ ہم لوگ آہستہ آہستہ آپ کی کمیونٹی وہاں پر آباد کرنا شروع کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد ورلڈ وار 2 ہو گئی، اور ورلڈ وار 2 میں پھر اس کے بعد ہٹلر نے جو پھینٹی لگائی یہودیوں کی، وہ ایک مشہور داستان آپ سب حضرات کے سامنے ہے۔ میں ایک عالم دین کی بات سن رہا تھا، پتہ نہیں اس میں کتنی تصدیق ہے، کیا حقیقت ہے۔ ہٹلر نے اپنے آخر وقت میں یہ بات بولی تھی، کہتے ہیں کہ ابھی تو تم لوگوں کو میں ظالم لگ رہا ہوں، ابھی تو تم لوگوں کو میں ظالم لگ رہا ہوں، مگر میرے جانے کے بعد جب یہ یہودی طاقت میں آئے اور ان لوگوں نے اپنی اصلیت دنیا کو دکھانا شروع کی، تو تم یہی کہو گے کہ ہٹلر ٹھیک کرتا تھا۔
آج یہودی کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ اور اچھا مزے کی بات، یہ سب تو کیا کس نے؟ یہ سب تو جرمن والوں نے کیا نا۔ ہٹلر کے سارے کرنے والے کارندے یہ سب جرمن تھے، مسلمانوں کے خلاف کیوں ہوئے؟ جائے جرمن میں کریں جو کر رہے ہیں۔ انہوں نے پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان بستا ہے، اسی لیے یہ اسلام کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کفار اسلام کو زنجیروں میں قید کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو زنجیروں میں جکڑنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو غزہ میں محصور کر کے انہیں لگتا ہے کہ انہوں نے اسلام کو زنجیروں میں جکڑ دیا ہے۔ اللہ کا نظام، دین اسلام غلبہ چاہتا ہے۔ اے کفار، تم کبھی بھی اسلام کو کفر کی زنجیروں میں نہیں جکڑ سکتے۔ آباد رہیں گے ویرانے، شاداب رہیں گی زنجیریں، آزادی کا دروازہ بھی خود ہی کھولے گی زنجیریں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی جب حد سے بڑھیں گی زنجیریں، جب سب کے لب سل جائیں گے، جب سب کے لب سل جائیں گے، ہاتھوں سے قلم چھن جائیں گے، باطل سے لوہا لینے کا اعلان کرے گی زنجیریں۔ اندھوں بہروں کی نگری میں یوں کون توجہ کرتا ہے، ماحول سنے گا دیکھے گا، جس وقت بجیں گی زنجیریں۔ اور یہ بار بار اپنے اجلاس کرنے لگے ہوئے ہیں، مگر یہ سعودیہ جو کر رہا ہے آپ حضرات کے سامنے ہے۔ اس وقت انہوں نے مدینہ کے اندر، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، اس شہر کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے؟ سینما تیار کیا۔ اور کیسا سینما تیار کیا؟ 10 اسکرین والا ملٹی پلیکس سینما انہوں نے تیار کر کے وہاں پہ موویاں لگانا شروع کر دیا۔ ڈزنی کی موویز وہاں پہ لگنا شروع ہو گئی۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جو زنجیروں سے باہر ہیں، یہ مسلمان سارے یہ حکمران باہر ہیں نا، ان کو بھی ایک پیغام دیتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا۔ جو زنجیروں سے باہر ہیں آزاد انہیں بھی مت سمجھو، جب ہاتھ کٹیں گے ظالم کے اس وقت کٹیں گی زنجیر۔ مسلمان حکمران، ان کو یہ ایک پیغام میری طرف سے، یہ بچوں کے کٹے لوتڑے، یہ شہیدوں کا ٹپکتا خون تمہارے جنت کے رستے میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ ظلم پھر ظلم ہے، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا اور تمہارے جنت میں جانے کے راستے پر جمے گا، جنت میں جانے نہیں دے گا۔ اس لیے کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا کہ تمہاری ماتحتی میں جو تھا تم نے وہ کیا کہ نہیں کیا۔ مسلمان حکمرانوں کے پاس ایٹمی طاقتیں بھی ہیں، مسلمان حکمرانوں کے پاس تمام طاقتیں موجود ہیں، یہ جو کچھ چاہے وہ کر سکتے ہیں، اپنے ملک کے لیے جو چاہے وہ کرتے ہیں، مگر ان کا جب فلسطین اور مسلمانوں کی عزت کی باری آئے تو یہ ڈر جاتے ہیں امریکہ سے۔ اور ایک اور جملہ میں آگے بولوں اپنے انداز میں، اور جو اپنا کچھ صورتحال تو آپ کے سامنے ہی ہے ملک کی، اور جو نیا دور اپنا دکھانا چاہتے ہیں، میں ان کے لیے ایک بات کروں کہ انہیں ایک روشن دور دکھانے کو ملے گا، بس یہ ہے کہ وہ آگے بڑھیں گے، اور آگے بڑھ کے پھر ہم بھی دیکھیں گے جب وہ آگے بڑھیں گے۔ تو میں یہ بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کرنے لگا ہوں کہ اس وقت ان حالات میں جو بھی ملک، جو بھی جرنیل آگے بڑھے گا وہ اللہ کی مدد کو آنکھوں سے اترتا دیکھے گا، اس لیے کہ یہ کہہ رہی ہے، اس لیے کہ یہ کہہ رہی ہے اشاروں میں گردش گردو کہ جلد ہم کوئی سخت انقلاب دیکھیں گے۔ اور جو اپنا دور دکھانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے میں یہ بات کروں کہ ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر ہم بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے، جو لوح ازل میں لکھا ہے، جب ظلم و ستم کے کوئے گرا روئی کی طرح اڑ جائیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے، جب دھرتی دڑ دڑ دھڑکے گی اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑ کڑ کڑکے گی، جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، ہم اہل صفا پر دودھ حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، بس نام رہے گا اللہ کا، بس نام رہے گا اللہ کا، جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو منذر بھی ہے ناظر بھی، جو منذر بھی ہے ناظر بھی، اٹھے گا انا الحق کا نعرہ، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، اور راج کرے گی
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.